اور اس طرح بولیے چلتے ہیں جمرود، جہاں پہ جماعت اسلامی کا دھرنا نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف جاری ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن اس دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اندر امن ہے تو فوج کو واپس بلایا جائے، جب سوات کے اندر امن ہے تو ISPR کو یہ ذمہ نہ دیا جائے کہ وہ سوات کی خبریں پورے ملک کے اندر نشر کرے۔ آزاد میڈیا کو، ہمارے اپنے چینلز کو، پرنٹ میڈیا کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ باڑہ کے آپریشن کو بھی وہ کور کرے۔ جب بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے ہمارا میڈیا وہاں پر پہنچے اور لوگوں کو اس کی اطلاع کرے کتنے ضعیف اور ناتما قتل کر دیے گئے، کتنے معصوم بچے اور کلیاں ماؤں کی گودوں سے چھین لیے گئے، کتنی بہنیں اور بیٹیاں ان کے سہاگ اجاڑ دیے گئے۔ اگر یہ خبریں کوٹ ہو تو کوئی ملٹری آپریشن نہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے نہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس نے بجا طور پر ایکشن لیا ہے۔ جو لوگ گمشدہ ہیں، مسنگ پیپل کے حوالے سے بہت سارے لوگ، جب سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے کم و بیش 40-45 لوگ اپنے گھروں کو پہنچے ہیں، لیکن چیف جسٹس کا یہ فرض قرار پاتا ہے کہ ان 40-45 لوگوں کو جو عرصہ دراز تھے مسنگ تھے ان کو گھروں کو لوٹایا گیا ہے۔ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو عدالت کے اندر بلائیں، ان سے اوتھ لیں اور حلف نامے کے ساتھ ان سے یہ پوچھیں کہ ان پر کیا گزری ہے، کس کے ہاتھوں گزری ہے، کتنے وردی والے کون کون لوگ تھے، ایجنسیوں کے بھی پہچانے جانے والے ان سے کیا سوالات کرتے تھے۔ اس لیے کہ نہایت دہشت زدہ کرنے والی خوفزدہ کرنے والی اور لوگوں کے دل و دماغ کو ہلا دینے والی داستانیں ہیں جو 40-45 لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں۔ اس لیے ہم آرمی کے چیف سے یہ کہتے ہیں کہ باڑہ کا آپریشن ختم کیا جائے، جن لوگوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ملٹری آپریشن ہوا ہے وہاں بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے اداروں کو بحال کیا جائے، امن عامہ کی صورتحال کے نتیجے میں حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو بڑے پیمانے پر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے زخموں کا پھایا بن سکتا ہے، ان کی دلجوئی کر سکتا ہے، محبت اور اخوت کے گن گا سکتا ہے، محمود و ایاز کو ایک صف پہ کھڑا کر سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی منور حسن جمرود کے مقام پر نیٹو سپلائی لائن کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے سے کر رہے تھے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، کو لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر امیر جماعت اسلامی منور حسن جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ صورتحال کے نتیجے میں حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو بڑے پیمانے پر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے زخموں کا پھایا بن سکتا ہے، ان کی دلجوئی کر سکتا ہے، محبت اور اخوت کے گن گا سکتا ہے، محمود و ایاز کو ایک صف پہ کھڑا کر سکتا ہے اور رحماؤں بینہم اس کلچر کو بڑے پیمانے پر عام کر سکتا ہے۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان سڑکوں کے اوپر نکلیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ان ہزار لوگوں کو دیکھیں، ان کی چمکتی دمکتی پیشانیوں کو دیکھیں، چمکتی ہوئی دور تک پھیلی ہوئی بصیرت و بصارت والی آنکھوں کو دیکھیں، ان کے جذبوں کو اور ان کے مصمم ارادوں کو دیکھیں، اور ایمان اور عقیدے کے حوالے سے قربانی کا پیکر بن جانے والوں کو دیکھیں، تاکہ امریکہ کے خلاف صحیح معنوں میں اٹھ کر کھڑے ہوں۔ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، امت مسلمہ کا دشمن ہے، بڑے پیمانے پر امریکہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ قرآن پاک کو نظر آتش کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بناتا اڑاتا ہے۔ لہذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا لوگ ساتھ دیں آنے والے الیکشنز میں بھی، اور الیکشن کے علاوہ جتنی سرگرمیاں ہیں
یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ انتخاب کے لیے بھی ممید و معاون ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ انقلاب کے لیے ممید و معاون ہیں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، رویوں کی تبدیلی، سوچ اور فکر کی تبدیلی، زندگی کی ترجیحات کی تبدیلی۔ ہم ہر حوالے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس تبدیلی کے راستے میں اگر امریکہ اور نیٹو رکاوٹ بنیں گے، اس تبدیلی کے راستے میں اگر بڑے پیمانے نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، اور اس وقت ریلی پہنچی ہے حیدرآباد سے باب خیبر تک، جہاں پر منور حسن خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت امیر جماعت اسلامی منور حسن خیبر ایجنسی میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہیں، اس لیے ہم آرمی کے چیف سے یہ کہتے ہیں کہ باڑہ کا آپریشن ختم کیا جائے، جن لوگوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ملٹری آپریشن ہوا ہے وہاں بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے اداروں کو بحال کیا جائے۔ امن عامہ کی صورتحال کے نتیجے میں حالات کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو بڑے پیمانے پر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے زخموں کا پھایا بن سکتا ہے، ان کی دلجوئی کر سکتا ہے، محبت اور اخوت کے گن گا سکتا ہے، محمود و ایاز کو ایک صف پہ کھڑا کر سکتا ہے، اور رحماؤں بینہم اس کلچر کو بڑے پیمانے پر عام کر سکتا ہے۔ اس لیے میں جو بات کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان سڑکوں کے اوپر نکلے، گرمی میں بیٹھے ہوئے ان ہزار لوگوں کو دیکھیں، ان کی چمکتی دمکتی پیشانیوں کو دیکھیں، ان کی چمکتی ہوئی دور تک پھیلی ہوئی بصیرت و بصارت والی آنکھوں کو دیکھیں، ان کے جذبوں کو اور ان کے مصمم ارادوں کو دیکھیں، اور ایمان اور عقیدے کے حوالے سے قربانی کا پیکر بن جانے والوں کو دیکھیں، تاکہ امریکہ کے خلاف صحیح معنوں میں اٹھ کر کھڑے ہوں۔ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، امت مسلمہ کا دشمن ہے، بڑے پیمانے پر امریکہ اسلام کا دشمن ہے۔ وہ قرآن پاک کو نظر آتش کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بناتا اڑاتا ہے۔ لہذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا لوگ ساتھ دیں آنے والے الیکشن میں بھی، اور الیکشن کے علاوہ جتنی سرگرمیاں ہیں، یہ جو سرگرمیاں ہیں یہ انتخاب کے لیے بھی ممید و معاون ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ انقلاب کے لیے ممید و معاون۔ خیبر ایجنسی میں دھرنے سے خطاب کر رہے تھے امیر جماعت اسلامی منور حسن۔ سپلائی کی بحالی اور ڈرون حملوں کے خلاف ریلی سے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن خطاب کر رہے ہیں، آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قبائل کے جو مسائل ہیں، جس اسی ایجنسی کے اندر باڑے کے اندر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، اور ملٹری آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا جائے، در بدر کیا جائے، ہجرت پر مجبور کیا جائے، نت نئے حالات کے اندر ان کا روزی روزگار چھین لیا جائے، ان کے بچوں کے مستقبل کو تاراج کیا جائے۔ سوات میں یہ ہو چکا ہے، بنیر میں یہ ہو چکا ہے، جنوبی وزیرستان میں، اور یہاں بے شمار ایجنسیوں قبائل کے علاقے کے اندر باجوڑ کے اندر یہ ہو چکا ہے۔ ہم جہاں ایک طرف پانی ہم جہاں ایک طرف فوج سے یہ بات کہتے ہیں، پاکستان کی فوج پاک فوج کہلاتی ہے، ایمان تقوی اور جہاد کے حوالے سے جانی جاتی ہے، جہاد کے نقطہ نظر کو دور تک پھیلاتی ہے۔ لیکن ہم آرمی کے چیف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے جب سوات کے اندر ملٹری آپریشن کا آغاز کیا تھا تو عوام کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہم ہر قیمت پر ہر حوالے سے جتنی دہشت گردی ہے اس سے نجات دلا دیں گے، دہشت گردی کا عنوان فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، دہشت گردوں کو
किसी भी तरीके से पनपने नहीं देंगे। नाज़रीन, खैबर एजेंसी की तहसील जमरूद में बाब खैबर के मकाम पर जमात इस्लामी के तहत नेटो सप्लाई की बहाली और ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाजी धरने से अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन खिताब कर रहे थे, जो आप बराह रास्त देख रहे थे।